بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل کی تجارت میں زمینوں کی تجارت مستقل بہت بڑا کاروبار عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر، شہر اور گلی گلی میں ریئل اسٹیٹ، زمینات و مکانات، کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کے کام والا کاروبار بہت پنپ رہا ہے۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ باریکیوں میں داخل ہوئے بغیر اس سلسلے میں صرف اتنی بات کہی جاتی ہے کہ آپ طے کر لیجئے کہ آپ خریدار ہیں یا آپ بروکر ہیں۔ آپ خریدار ہیں کسی زمین، کسی مکان کے، تو خریدار ہونے کے جو اصول اور ضوابط ہے وہ اپلائی اور نافذ کیے جائیں گے، اور اگر آپ بروکر ہیں تو بروکر ہی بن کر رہی ہے، سمسار ہی بن کر رہی ہے، وسیط ہی بن کر رہی ہے، اور اس کے احکام آپ کے اوپر نافذ کیے جائیں گے۔ اس پوائنٹ پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہماری کتاب بھی موجود ہے، ریئل اسٹیٹ احکام و مسائل۔ اس پوائنٹ پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے بہت ساری الجھنیں پیدا ہوتی جا رہی ہے، مال مشتبہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ بروکر ہیں تو بروکر ہونے کے ناطے اپنا پرسنٹیج مانگ کر لیجئے۔ 2% لیا جاتا ہے خریدار سے بھی اور بیچنے والے سے بھی، تو آپ 2% مان کر لیجئے، لکھت پڑھت کر کے لیجئے، اور خریدار اور بیچنے والے کو ملا دیجئے۔ دھوکہ دہی یا بہت سی حقیقتوں کو چھپانے کا معاملہ نہ کیجئے۔ اور اگر آپ خریدار بن کر آگے بیچنا چاہتے ہیں تو اگریمنٹ فور سیل نہیں، رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ مکمل مالک بن جائیے۔ اگر کچھ دھوکہ ہوگا آپ کے پیسوں کا دھوکہ ہوگا، خریدار کا نہیں ہوگا، آپ ذمہ دار ہوں گے۔ آپ حقیقی، آپ نے جس سے خریدا ہے اس سے معاملہ آپ کر لیجئے۔ خریدار بننے کے لیے پوری قیمت دینا ضروری نہیں ہے، ادھار خرید کر بھی آگے بیچا جاتا ہے، لیکن رسک لینا ضروری ہے۔ آج کل کے جو ریئل اسٹیٹ کے کاروباری ہیں ان سے عام طور پر کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ وہ نفع لینے کی جگہ پر خود ذمہ دار بن کے مکمل خریدار ہو کر آگے بیچنا چاہتے ہیں، اور جہاں نقصان ہوتا ہے اپنے آپ کو بروکر قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے جس سے خریدا ہے میں آپ کو اس سے ملاتا ہوں۔ تو یہ رویہ غلط ہے۔ اس کی وجہ سے حاصل ہونے والے نفع میں کافی شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ زیادہ نفع چاہتے ہیں، رسک پورا نہیں چاہتے ہیں، یہ عجیب صورتحال ہے۔ آپ پورا مال، پوری زمین خرید لیجئے، 10 لاکھ کی زمین ہے، آپ پورے مالک بن جائیے، 20 لاکھ کا نفع لیجئے، پرسنٹیج کم آتا ہے، نفع زیادہ آتا ہے۔ اس لیے آپ یہاں پر بروکر بننا نہیں چاہتے ہیں بلکہ خریدار بن کر بیچنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی دھاندلی، جب کوئی ناجائز قبضے یا غلط دعوے دار پیدا ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو پوری ذمہ داری اٹھانی چاہیے، جب آپ اپنے آپ کو خریدار بنا کر آگے بیچ رہے ہیں۔
رجسٹری کا ہونا، رجسٹریشن کا ہونا فقہی اعتبار سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ خریدنے والا، بیچنے والا فقہی اصطلاح کے اعتبار سے بیع کر رہا ہے یا وہ بروکری کر رہا ہے، اس کی کلیئرٹی کا ہونا ضروری ہے۔ اس تیسری قسط کے اندر دوسری بات مضاربت اور شرکت کی۔ ایک آدمی پیسہ لگاتا ہو، دوسرا آدمی محنت کرتا ہو، یا دونوں آدمی پیسہ لگاتے ہوں، دونوں محنت کرتے ہوں، یا ایک محنت کرتا ہو، تو مضاربت اور شرکت پر کتاب موجود ہے۔ مضاربت اور مشارکت اور عصری تطبیقات کتاب موجود ہے۔ ہماری بھی کتاب مسنون اصول تجارت اور ریئل اسٹیٹ احکام و مسائل میں ان کتابوں کا خلاصہ نقل کیا گیا۔ عام حالات میں پارٹنرشپ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں میں امانت اور اعتماد نہیں ہے، یا تو امانت نہیں ہے، خیانت کر دیتے ہیں، اعتماد نہیں ہے، پیسے دینے کے بعد بدگمان جلدی ہو جاتے ہیں۔ پارٹنرشپ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آج کل کے انویسٹرز نقصان میں شریک ہونا نہیں چاہتے ہیں، صرف نفع میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ پارٹنرشپ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ لکھت پڑھت کا جیسا اہتمام ہونا چاہیے ویسا لکھت پڑھت کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ ان کثیرا من الخلطاء لا یبغی بعضهم علی بعض، کہ اکثر پارٹنر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ وان کثیرا من الخلطاء لا یبغی بعضهم علی بعض الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، بہت کم ہیں تقوی والے، بہت کم ہیں ایمان اور عمل والے۔ پارٹنرشپ اگر کر ہی رہے ہیں، جائز کاروبار میں کیجئے۔ پارٹنرشپ کے اصول میں سے ہے کہ نقصان میں بھی شریک ہوں گے۔ جس کا جتنا پیسہ ہے اس کو اتنا نقصان کا رسک لینا ہے۔ نفع کم زیادہ ہو سکتا ہے، دو آدمی نے 50 روپے لگائے، لیکن نفع 40 اور 60 کے تناسب سے ہو سکتا ہے، 70 اور 30 کے تناسب سے ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی محنت کر رہا ہے، ورکنگ پارٹنر ہے، وہ اپنا حصہ زیادہ رکھ سکتا ہے، لیکن یہ بات پسند نہیں کی گئی کہ سلیپنگ پارٹنر ہو اور وہ اپنا نفع زیادہ رکھے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ پارٹنرشپ میں وقت طے ہو جائے، ہم 2 سال کے لیے کر رہے ہیں، 1 سال کے لیے کر رہے ہیں، 1 سال کے اندر نفع کے بعد نقصان ہوگا تو پہلے نفع سے نقصان کی ریکوری کر دی جائے گی، پھر کاروبار کو آگے بڑھایا جائے گا، اور باہمی معاہدے کے ساتھ فسخ بھی کیا جا سکتا ہے۔ حالات آ گئے، کسی پارٹنر کا انتقال ہو گیا تو مضاربت اور شرکت کو فسخ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پارٹنرشپ بڑے پیمانے پر، ملکی سطح پر شیئرز وغیرہ کے ذریعے سے کیے جا سکتے ہیں، اور اصول اور بائلاس معاہدہ واضح انداز میں لکھا جائے اور سارے منفی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے تو بہت بہتر ہے۔ تیسرا مسئلہ قرض کے لینے اور دینے کا ہے۔ دیکھیے، قرض کا لینا عام حالات میں بھی پسند نہیں کیا گیا ہے۔ بینک کا سودی قرض لینا، یہ تو اپنے آپ کو دلدل میں پھانسنا ہے، اپنے ڈول میں سوراخ لگانا ہے، اپنے برتن میں چھید کرنا ہے۔ سودی قرض کے ساتھ آپ کی ترقی کی کوئی امید نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کیپٹلزم کی بنیادیں ہل رہی ہے، عمارتیں گر چکی ہے، بینکوں کا دیوالیہ نکل گیا، دنیا سے غربت کا خاتمہ آج تک نہیں ہوا، دنیا سے مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہوگا کبھی بھی سود کے خاتمے کے بغیر۔
سودی نظام صرف مالداروں کو مالدار بنانا چاہتا ہے، غریبوں کو غریب بنانا چاہتا ہے۔ کیپٹلزم چند بنیوں کو بڑا بنانے کے لیے ایجاد کیا گیا، دنیا کی غربت کے خاتمے کے لیے نہیں کیا گیا۔ سودی قرض سے اپنے آپ کو بچائیے۔ معارف الحدیث میں روایت ہے، سود کے گناہ کے 30 مرتبہ زنا سے بدتر قسم کا ہے، اپنی ماں سے بے حیائی کرنے سے بدتر گناہ ہے، اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اس جہنم کی آگ میں جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، فاتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ جوا بدترین قسم کا گناہ، رجس من عمل الشیطان، شیطان کا عمل، جوے کے لیے بلانا، تعال اقامر کا، آؤ جوا کھیلے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ مستحب یہ ہے اس بول کو اپنے اعمال نامے سے مٹانے کے لیے فلیتصدق، اسے صدقہ دینا چاہیے۔ جوا کھیلنے والا نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بغیر محنت کے کروڑوں کے مال ایک سے دوسری طرف سرک جاتے ہیں۔ دنیا کے واقعات ہیں، جواریوں نے اپنی بیویوں تک داؤ پہ لگا دیا، اپنے گھروں کو تک داؤ پہ لگا دیا، ہوش اڑ جاتے ہیں۔ دنیا کا جو مال کا اتار چڑھاؤ اور معاشی نظام بگڑ جاتا ہے، بغیر محنت کے کمانے کی عادت ہو جاتی ہے، اور دنیا کے بازار کی چلت پھرت اور نقل و حرکت ختم ہو جاتی ہے جب جوے کے نظام کو زیادہ رواج دیا جائے۔ قرض کا لینا، جائز قرض کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ قرض سے آپ کی پناہ، کفر سے آپ کی پناہ، گناہ سے آپ کی پناہ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا لیکن بہتر انداز میں ادا کیا، لوہے کی زرہ رہن پر رکھ دی، یعنی ادا کرنے کی استعداد تھی۔ قرض لینا، حضرت امام احمد بن حنبل نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں، کپڑا میرے پاس اتنا نہیں ہے، لوگوں نے کہا قرض لے لیجئے، نہیں، ٹھیک ہے کتاب لکھ دیجئے مزدوری دے دیں گے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اتنی سخت مجبوری میں بھی قرض قبول نہیں کیا۔ نہ جانے مر جاؤں اور میری طرف سے قرض ادا نہ کیا جائے، 2 مرتبہ شہید ہونے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ قرض ادا نہیں کیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جاؤ اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو، میں اس پر نماز نہیں پڑھتا، صرف اس لیے کہ اس پر 2 درہم کا قرض ہے۔ آج کل کے مالدار کم ہیں، قرض دار زیادہ ہے، مالدار کم ہیں، چوکی دار زیادہ ہے، مالدار کم ہیں، بینکوں کے غلام زیادہ ہیں۔ اپنے رخ کو درست کرو۔ قرض کا لینا اس سے بہتر ہے اپنی خواہشات کو کم کرنا۔ آج ساری دنیا کا کیپٹلزم پہلے خواہشات بڑھاتا ہے، مہنگی کار، چمکتے مکان، زیورات اور مختلف قسم کے گھومنے کے پیکیج، خواہشات بڑھاتا ہے، پھر سودی قرض پیش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کمائی ہاتھ میں آنے سے پہلے، اکاؤنٹ میں داخل ہونے سے پہلے تنخواہ کاٹ دی جاتی ہے۔ ابھی نوکری پر چڑھا، 2 چابیاں دے دی جائیں گی آپ کو، ایک فلیٹ کی ایک کار کی، آپ مزے سے رہیے، دستخط کر دیجئے ان کاغذات پر، 15 کاغذات پہ دستخط، شاید ہی کسی نے آج تک پڑھا۔ لون پر گھر، لون پر کار، لون پر فارم ہاؤس، تو اس کے نتیجے میں جنازہ بھی اڑ جائے تو کیسے قرض وصول کیا جائے اس میں لکھا ہوا ہے، کمپنی پوری ڈوب جائے تو قرض کیسے وصول کیا جائے اس میں لکھا ہوا ہے۔
کورونا میں بھی کسی بینک نے رتی بھر قرضہ معاف نہیں کیا. کتنے بے درد لوگ ہیں، کتنے انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے. قرض ادا کرنا، قرض ادا کرنے کی اہمیت، قرض لینے سے بچنے کے سلسلے میں یہ ساری باتیں سنائی گئی. اور اگر کوئی قرض لے لیتا ہے شدید ضرورت کے موقع پر، وقت پر ادائیگی کی فکر، ایسے آدمی کی دعوت قبول کرنا مکروہ ہے جس کی گردن پر قرض ہو. اکابر نے اس کی دعوت کا انکار کر دیا. جب تم ہدیہ دے سکتے ہو قرض واپس کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ اور اسی طریقے سے اپنی خواہشات اور خراجات کو کم کرنا. واپسی کے لیے 100 روپے لیا ہے، 105 روپے سامنے والے کی امید اور اگریمنٹ کے بغیر اپنی طرف سے بڑھا کر ادا کرنا، یہ قرض واپس کرنے کی سنت ہے. کہ جو آدمی پیسے قرض لے کر واپس لا کے دے رہا ہے وہ دعا دے، بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے. اور جس نے قرضہ دیا تھا وہ دعا دے قرض واپس لیتے ہوئے، اوفیتنی اوف اللہ لک، تم نے مجھے میرا قرض پورا ادا کیا، اللہ بھی تمہیں پورا اجر و ثواب عطا فرمائے. قرض دیتے ہوئے جو دوسرے کی مدد کر رہا ہے اس کو منع کیا گیا کہ وہ دنیاوی کوئی غرض نہ رکھے. عرش پر لکھا ہوا ہے صدقے کا ثواب 10 نے کیا، قرض کا ثواب 18 نے کیا. والقرض ب18 والصدقة ب10 امثالها، الصدقة ب10 امثالها والقرض ب18، یہ لکھا ہوا ہے، ب18 لکھا ہوا ہے. 18 گنا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. مہلت دے دے ثواب ہے، معاف کر دے ثواب ہے. پیسے کو اتنی اہمیت نہ دے کہ تعلقات خراب ہو جائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو قرض دیا، جس راستے میں دیکھتا بھاگ جاتا، چھپ کے نکل جاتا. کیا بات ہے بھائی، کیوں دوڑ رہے ہو؟ حضرت میں نے آپ سے قرض لیا ہے، واپس کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے آمنا سامنا نہیں کر سکتا ہوں. تو اس حضرت امام صاحب نے فرمایا جا، میں نے تیرا قرض معاف کر دیا. پیسہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ میں تجھ جیسے انسان سے تعلقات کو کھو دوں. حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کے بارے میں بیمار ہو گئے، کوئی عیادت کے لیے نہیں آتا. تو کیوں نہیں آ رہے لوگ عیادت کے لیے؟ لوگوں نے بتلایا حضرت سب نے آپ سے قرض لے رکھا ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے سامنا کرنے. جاؤ بازار میں اعلان کر دو میں نے سب کا قرض معاف کر دیا. اتنے عیادت کرنے والے آئے کہ گھر کی چوکھٹ ٹوٹ گئی، گھر کی چوکھٹ ٹوٹ گئی. قرض آدمی وقت پر ادا نہیں کرتا. القرض مقراض المحبتی، قرض تو محبت کی کنجی ہے، قرض تو محبت کی کنجی ہے. لوگ اتنے سودی قرض میں ڈوبے ہیں کہ جسم کے کپڑے بھی ان کے نہیں ہیں، ایک کار کی سیٹ بھی ان کی نہیں ہے. قرضوں کے ساتھ جینا ایک کمال بن گیا ہے. مہینے مہینے کو لاکھوں کا انٹرسٹ ادا کرنا عیب باقی نہیں رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی پوری امت کے مسائل کو حل فرمائے اور عافیت اور برکت اور دین کی خدمت والی روزیاں مقدر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جمال الوجود بذكر الإله